السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامر ظہیر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو آج بہت ہی زبردست میں اپنے ان بھائیوں کے لیے لے کے آیا ہوں جو کہ روزگار کے بارے میں پریشان ہیں، کہیں پہ ان کی نوکری کا کوئی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلے مسائل ہیں، یا کوئی بہتر روزگار نہیں، یا پھر ان کے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ خاص طور پہ انشاءاللہ یہ میں وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کو کیجئے گا، لازمی اس کو کیجئے گا۔ انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی وہ لوگ اس کو لازمی کریں جن کے کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں، کسی نے کسی کی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور کام نہیں ہو رہا، اور بے روزگار لوگ ہیں، تو باقی کاروبار کے لیے کچھ پریشانیاں ہیں، کاروبار ان کے تنگ ہیں، یا پھر ان کے کاروبار میں کوئی نظر کا مسئلہ ہے، نظر بد کا کوئی ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارا کاروبار میں جو ہے نظر بد کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ حضرات بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست انشاءاللہ آج کا جو ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، بہت زبردست قسم کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کو لازمی کیجئے گا۔ بہرحال ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل عملیاتی دنیا اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے وظیفے کی طرف کہ وہ کون سا وظیفہ ہے کہ جس کو آپ کریں گے اور اس کے کرنے سے اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کو ضرور کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا، میرے اللہ کی مرضی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور سب سے ضروری بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ نماز کی پابندی جو ہے وہ لازمی کریں، ٹھیک ہے جی۔ نماز ہر حال میں جو ہے وہ ادا کریں، نماز کو کسی بھی صورت میں جو ہے نہ چھوڑیں۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی ہمارے رزق میں برکتی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تنگ دستی آ جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے جو ہے نا پریشانیاں ہماری بڑھ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو نماز کو کسی بھی حال میں آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن کچھ لوگ حضرات اگر نہیں کر سکتے، گھر ان کا مسجد سے دور ہیں، تو چلیں گھر میں بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے۔ مردوں کی نماز تو ہوتی نہیں گھروں میں، لیکن بہرحال پھر بھی اگر ادا کر دیں تو اچھا ہے، نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ بہرحال بات پھر وہی کہ نماز کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے، تو جو بھی وظائف کریں گے ان میں اثر بھی ہوگا۔ آپ وظائف کریں، نماز کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے، برے کاموں میں پڑھتے رہیں، آپ کہیں کہ وظائف سے ہی سارا کام چلے گا، تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا۔ نماز بھی ادا کریں، 5 وقت کی ادا کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ وظائف بھی جاری رکھیں، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ خاص طور پہ ان بھائیوں کے لیے تو بہت ضروری ہے جن کے کاروبار نہیں، اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا نیک روزگار مل جائے، تو وہ لازمی اس وظیفے کو کریں۔ اس کے علاوہ وہ حضرات بھی کر سکتے ہیں جن کو شک ہے کہ میرے کاروبار پہ کچھ بندش ہوئی ہے یا کچھ نظر بد کا مسئلہ ہے، تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ میں بھی ویڈیو کے درمیان میں اس وظیفے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی بتا دوں گا، وہ بھی آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے۔ بہت مجرب قسم کا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کو لازمی کیجئے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے نا۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ جی جیسے ہی آپ صبح کی نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہاں پہ ہی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہی جانماز پہ بیٹھ جائیں اور آپ نے 100 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف
پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں مکمل تو بہت اچھی بات۔ جو درود شریف آپ نماز میں پڑھتے ہیں اگر وہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات۔ اگر چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن نماز والا درود شریف اگر پڑھ لیں گے تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ ہی بیٹھ کے، آپ اگر کسی مسجد میں گئے ہیں تو وہاں ہی بیٹھ جائیں، اگر گھر میں نماز ادا کی ہے تو وہاں ہی نماز پہ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ جو ہیں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دن میں یا اسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یا دن میں کسی بھی ٹائم، ٹھیک ہے۔ روزانہ جو ہے ایک ٹائم مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کسی بھی ٹائم اس کو مثال کے طور پہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم مقرر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو آپ لوگوں نے لازمی، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جن کو آپ نے پڑھنا ہے، تو بہت ہی آسان سی ہیں اور بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی 2-3 جو ہیں وہ آیات ہیں، تو ان کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 100 دفعہ جو ہے آغاز یہاں سے کرنا ہے اپنے وظیفے کا کہ 100 مرتبہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیسے آپ اس کے بعد 10 بجے 11 بجے یا جس وقت بھی اپنے کاروبار کے لیے دن کو نکلتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہونی چاہیے یا ایک کاؤنٹر ہونا چاہیے، تو یعنی اس کی تعداد جو ہے وہ 100 ہے۔ یعنی سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں ان کی تعداد 100 ہے، وہ آپ نے ہر حال میں ایک دن میں پوری کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو 7 روز تک جو ہے آپ نے کم از کم 7 روز تک تو اس کا میں ناغہ نہیں کرنا، 7 روز تک اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آخری 2 آیات ہیں وہ کیا ہیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو بھائی سن کے نہیں یاد کر سکتے یعنی دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لکھ لیں، وہ سامنے آ جائیں گی، وہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر ان کو یاد کرتے رہیں۔ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں ان 2 آیات کو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ جو آیتیں ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب یہ آپ کی 100 بار پوری ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھنی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے جن کو آتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تو جن کو نہیں آتا وہ تاکہ یاد کر لیں، وہ آخری 2 آیات میں دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ جی وہ آیاتیں ہیں جن کا آپ نے جو ہے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، آپ سن رہے ہوں، تو ساتھ میں جو ہے اس کی ترتیب جو میں بتا رہا ہوں ویسا نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے یہ 100 دفعہ پورا کر کے اس کے بعد جو پڑھنی ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو بھی جو ہے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی پہلا کام یہ ہو گیا آپ کا کہ
आपने सुबह दुरूद शरीफ 100 बार पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने सुबह किसी भी टाइम से शुरू कर देना है। एक तस्बीह जो है वो आपने सूरह तौबा की आखिरी दो आयात जो हैं इनका करना है। और उसके बाद या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु इसको करना है। 3 हो गई जी। चौथा जो है आपने दिन में जो है सूरह इखलास जो है आपने 100 बार पढ़नी है। वो भी आप इशा की नमाज तक रात को पढ़ सकते हैं। यानी आप अगर 20-20, 25-25 मरतबा पढ़ के छोड़ दें, काउंटर अपने पास रख लें, फिर पढ़ लें, टाइम मिले फिर पढ़ लें, 100 तादाद पूरी करनी है। यानी इशा की नमाज तक जो है आपके ये जो सारी आयातें मैंने बताई, जो तरतीब बताई, सारी पढ़ ली।